سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي وقلبنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى وصحبه وبارك وسلم أما بعد دنیا جو ہے خواہشات کی دنیا ہے. انسان کے ذہن میں ہر وقت نئی نئی خواہش جنم لیتی رہتی ہے، خیالات چلتے رہتے ہیں، خواہشات بنتی رہتی ہے. وجودی اللہ نے ایسا بنایا، دماغ انسان کا ایسا بنایا. وہ یہ دیکھ لیں گا کون سا بندہ ہے یا کون سی ایسی عورت ہے جو خواہش نہ کرتی ہو کہ بھئی جنت میں جائیں اور جنت بھی جنت فردوس ملے، اعلیٰ درجہ ملے، جنت کے تمام جو اللہ نے وعدے کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ عطا فرمائے. ہر ایک کی خواہش ہے، ہونی چاہیے الحمدللہ، جائز خواہش ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. تو خواہش تو ہے، خواہش تو چلتی ہے. خواہش ایسی رہے گی جیسے آدمی کو بسترے پہ لیٹا اپنے بس سوچ رہا ہے 3 دکانیں ہو جائیں، 4 مکان ہو جائیں، بس یہ بھی میرا ہو، وہ بھی میں کر لوں، یہ پیسہ میرا اتنا بڑھ جائے. یہ خواہش انسان کی. لیکن کیا اس خواہش کے بعد وہ سب چیزیں مل جاتی ہیں آدمی کو؟ ملتی تو نہیں ہے. کوئی سمجھدار آدمی ہوگا یا عقل مند تو کہے گا بھائی خواہش ہے تو ذرا اس میں کوشش کر کے دیکھتا ہوں کہ چیز میں حاصل کرنا. حقیقت یہ ہے کہ خواہش کو آنا اچھی چیز ہے، لیکن خواہش تک رہنا یہ بیوقوفی ہے. خواہش سے آگے جو قدم ہے اس کو اٹھانا چاہیے. خواہش کے بعد جو اگلا قدم کیا ہے وہ کوشش کا ہے. ہمیں خواہش آ رہی ہے کہ ہم الحمدللہ جنت میں جائیں، جنت فردوس ملے، اعلیٰ مقام ملے، بالکل صحیح خواہش ہے. لیکن اس خواہش تک ہی رہ جانا وہ بیوقوفی ہے. تو اس میں جو سمجھدار لوگ ہیں الحمدللہ اس خواہش کو آنے کے بعد اس کو حاصل کرنے کے لیے یقیناً اگلا قدم اٹھاتے ہیں. پھر کوشش کو جو اٹھانا چاہیے. تو اللہ جب ایسی خواہشیں پیدا کرتا ہے انسان کے ذہن میں تو اس کے لیے پھر کوشش بھی کرنی چاہیے. اب کوشش کے لیے اللہ نے جب انسان کوشش پہ چلتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے لیے کوشش کو آسان کر دیتے ہیں. ظاہر اب ہمیں یہ خواہش ہمارے ذہن میں آئی ہے کہ ہم جنت فردوس لیں، اعلیٰ درجہ لیں. تو
تو اس کے لیے بھی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے آدمی سوچے کیا کرے. بے انتہا مال ہے، بے انتہا چیزیں ہیں، کس طرف سے چلے. تو یہ سارے زندگی اسی کوشش میں جائے کہ بھی کس طرف سے میں اس معاملے کو چل سکوں، کوشش کر سکوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن اس لیے ہم پر بھیجا، نازل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہی میسج دیے ہیں، قرآن کے اندر بتایا ہے انسان قرآن پڑھے. بہت اچھا میسج دیا اللہ پاک ہم پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ پوائنٹس بتایا جنت فردوس آخرت میں لینے کے، اعلیٰ مقام جنت لینے کے. تو اس کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا پوائنٹس ہیں. الحمدللہ اللہ توفیق دے تو ہم اس بات کو سمجھ جائیں. بہت آسان ہو جائے گی بات، منزل پہ چلنا بہت آسان ہو جائے گا. کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے 4 چیزیں کرو. کتنے؟ قرآن بتا رہا ہے کہ جو شوق رکھتے ہیں 4 چیزیں. الا الذین تابوا واصلحوا. پہلی چیز کیا ہے؟ توبہ. واصلحوا. دوسری چیز کیا ہے؟ اس کے بعد اصلاح کرنا. اور اس کے بعد تیسری چیز کیا ہوتا ہے اللہ پاک نے؟ کہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا. واعتصموا باللہ. قرآن پر اور اس کے نبی کے فرمان پر پورا یقین ہو. جو احکامات اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، نبی کی طرف سے آ رہے ہیں، پورا یقین. واعتصموا باللہ. سب کو پورا یقین ہو اس پر، اور وہ احکامات آدمی تسلیم کر لیں. اور چوتھا بتایا کہ جب یہ کر لیں آپ 3 کام، تو چوتھا کام جو ہے اخلصوا دینہم للہ. پڑھتے ہیں کیا ہے؟ چوتھا کام کیا بتایا؟ پھر جو عمل جو اللہ نے بتائے ہیں، جو نبی ہم بتائے ہیں، اس کو پھر عمل کو کیسے کریں؟ اخلصوا دینہم للہ. کہ عمل پھر ایسا ہو کہ اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، بلکہ خالص کیا ہو؟ اللہ کے لیے ہو. جو ملاوٹ، مثال کے طور پر خالص، ہر چیز پہ خالص، اس میں کوئی بھی کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو، دنیا کی لالچ نہ ہو، بالکل ریا سے، دکھاوے سے، دنیا سے پاک. اللہ کہتا ہے جب یہ 4 عمل آپ کریں گے، اس پہ کوشش کریں گے، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنُونَ. تو بس ختم. پھر تم اس گروپ کے اندر آگے جو میں کہتا ہوں مومنین، پہنچ گئے تم اس میں. اب پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہنچ گئے تم اس مومن پہنچ گئے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. اور پھر میں جب مومن انسان بن جاتا ہے، مومن بن کے میرے پاس آتا ہے، تو پھر اجر عظیم، بہت بڑا اجر دوں گا، بہت بڑا. وہی جنت فردوس. پتہ چلا کہ خواہش کے بعد کیا ہے؟ کوشش. کوشش کرے آدمی کن چیزوں پر؟ سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ کیا بتائی؟ الا الذین تابوا. توبہ کرے. پہلی چیز توبہ. چلو یہ خیال آ گیا جانے میں، الحمدللہ دل میں اللہ نے خواہش پیدا کر دی، ڈال دی. پہلی چیز کیا کریں گے؟ چلو توبہ کرتے ہیں. چلو توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. توبہ کس سے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے. توبہ یہ ہے کہ بھی آدمی اللہ کے حضور میں داخل ہو جائے، کہ جی میں معافی چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کیا ہے. اب جو بھی ہو، انسان منافق ہے، جو بھی ہے، کسی حال کے اندر ہے، اللہ کے پاس آ کے اس نے یہ کوشش ہے نا خواہش کی. کتنا اچھی بات ہے. اس کے بغیر کچھ کام نہیں ہے، دیکھ لیں آپ. تو پھر چلا وہ آدمی، اس نے توبہ کرتا، ٹھیک ہے بھائی، اللہ کے پاس ہے، اور اس نے توبہ کی. سارے گناہ آپ نے پیش کر دیے اللہ کو. اللہ تعالیٰ بس میں آگے ہوں، تیرے دربار میں سرنڈر کر رہا ہوں، تو معاف فرما دے.
اس کو کہتے ہیں، اس توبہ کی ایک طریقہ بھی بتایا اللہ پاک قرآن کے اندر بیان فرمایا. یہ نہیں کہ توبہ کے بھی طریقہ نہیں پتہ، اللہ نے اس کو بیان فرما دیا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے، میں آپ کو پیش کروں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو جب بیعت فرماتے تھے، توبہ کراتے تھے، بیعت کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کراتے تھے، تو وہ قرآن کی اس آیت کے مطابق کراتے تھے، سورہ ممتحنہ کی آیت کے مطابق. سورہ بخاری کی مسلم کی حدیث ہے. عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ بالکل اس آیت کو سامنے رکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بیعت فرماتے تھے. ظاہر اس میں مرد بھی تھے. فرماتے کیسے فرماتے تھے؟ پھر آپ نے وہ آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں آیت نازل فرمائی. کیا آیت ہے؟ کہ نبی عورتوں بیت والے پاس جا کر المومنات یباینہ، آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں گی، آپ ان کو کیا کریں؟ یباینہ، بیعت کر لیں. تو پھر اللہ کے نبی اسی طرح بیعت کرتے تھے. قرآن جو طریقہ بتایا، عورتیں آ جاتی تھیں مومنات. یہاں تو تھوڑا سا آدمی کچھ علم سیکھ جائے کرتے ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے بیعت کرنے کی؟ وہاں صحابہ آ رہی ہیں بیعت کرنے کے لیے. ہم تو تھوڑا سا ذرا بس ہو جائے نا ہمارا، تو ہمیں کیا ضرورت ہے بیعت کرنے کی؟ ہم تو یہ ہیں، ہم تو فلاں ہیں. کدھر سے اللہ پاک نے دیکھا؟ یہ قرآن ہے. یا النبی جاء المؤمنات یباینہ، قرآن کہتا ہے کہ جب عورتیں آ جائیں، مردیں، اسی طرح آپ بیعت کریں. کتنی ضروری ہوگی توبہ کریں، کیونکہ پہلی شرط اللہ نے توبہ رکھی. جنت میں جانے کی پہلی شرط کیا رکھی ہے؟ توبہ. تو توبہ کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. یہ توبہ جو میں نے آپ نے کی ہے، اب یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. الحمدللہ بول رہے، سو تو نہیں رہے، سن رہے ہیں میری بات؟ جواب نہیں آ رہا. کتنی ضرورت باست آپ یہ سوچیں، جب اللہ کی کوئی نعمت نظر آئے نا کہ مجھ پہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے، تو خوشی سے بولیں سبحان اللہ. کم نعمت ہے یہ، مجھے پتا ہے کتنی بڑی نعمت دے دی اللہ پاک نے. ہمیں اس چیز کا پتہ بھی نہ ہو پہلے، کتنی بڑی نعمت دی ہے. ہم اس کو اخروٹ کے دانے سمجھ لیں، کھیلتے پھر اس سے، وہ تو ہماری قسمت ہے اور ہمارا ضمیر ہے. سن لیں آپ، قرآن شاہد ہے، حدیث شاہد ہے، عائشہ صدیقہ بتا رہے ہیں، نبی عمل بتا رہے ہیں آپ کو کہ ہر عورت کو اس کا ذکر تو عورت کا اس میں ہر ایک کو جو ہے اس طرح توبہ کرنی چاہیے جو جنت چاہتا ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے. پہلی شرط یہ توبہ. کتنی عورتیں مرد ہم سمجھتی ہیں، اس کی اہمیت تو مجھے بتایا. یہ جو مشائخ کرام آتے ہیں، اللہ والے آتے ہیں، کوئی مداری ہیں، تماشے کرنے آتے ہیں، اللہ نے ان کو منتخب کیا اس چیز کے لیے. وارث نبی ہیں، اللہ نے ان کو اس مقام پہ رکھا ہے کہ وہ ہر چیز چلنی ہے. اب یہ اللہ کے نبی نے قرآن کے مطابق عورتوں کو بیعت کی ہے، اب وہ کام تو قیامت تک چلنا ہے. اللہ نے مشائخ کرام کو رکھا ہے، وہ کام کر رہے ہیں اپنا الحمدللہ، اور فیضیاب ہو رہی ہیں عورتیں الحمدللہ. اسی طریقے سے درجوں میں پہنچ رہی ہیں، جنت میں مقامات حاصل کریں گے انشاءاللہ. وہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب عورتوں سے بیعت فرماتے تھے تو آج تک نبی پاک نے کسی عورت کو ٹچ نہیں کیا. یہ یہاں خود سمجھنے کہ حقیقی بیعت کیا ہوتی ہے. شیخ، حقیقی شیخ کون ہے، حقیقی لوگ کون ہیں، مشائخ کون ہیں، اور نقلی کون ہے. یہ نہیں کہ عورتوں کو پکڑ لیا اور جناب ہاتھ بھی ہیں، عورتیں ہاتھ چوم رہی ہیں اور فلاں ہو رہا ہے. یہ نہیں. عائشہ نے خاص طور پر ذکر کیا اس حدیث کے اندر کہ سرکار دو عالم نے کبھی بھی کسی عورت کو ٹچ تک نہیں کیا، ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا. حدیث ہے. یہاں صاف کلیئر ہو گیا کہ یہ چلے گا، لیکن جہاں ایسے تماشے شروع ہو جائیں، نہیں جی تو پیر ہے، پیر باپ کے برابر ہوتا ہے، پیر کے سب کچھ پاس ہے اس کے پاس. اور پیر جو چمٹ رہا ہے نا عورتوں، جب پھر ڈال رہا ہے، نہیں جی میری بیٹی ہے، گلے سے لگا رہا ہے، چوم رہا ہے اور پیار کر رہا ہے، وہ اس کا ہاتھ چوم رہے ہیں، اس کی ٹانگیں دبا رہی ہیں، وہ سب کچھ کر رہا ہے، یہ حرام ہے. تھی بیعت عورتوں کی، لیکن بیعت کیسی تھی؟ اللہ کے نبی بٹھاتے تھے سامنے، یہ کلمات پڑھاتے تھے جو اللہ نے ان کو نازل فرمایا تھا قرآن کے اندر، وہی کلمات پڑھاتے تھے. عورت کو بٹھایا بالکل، اور اس کے بعد یہ کلمات پڑھے. ہاں مردوں کے لیے یہ بھی حدیث میں، مردوں کے لیے آپ ہاتھ سے پکڑتے تھے، ہاتھ پکڑ کے پھر بیعت فرماتے تھے. عورتوں کے لیے تھا فرمایا، ہاں عورتوں کو بٹھاتے تھے، پھر
ان کو بیعت تھے، توبہ کرتے تھے. توبہ کس طرح فرماتے تھے کہ آپ ان سے وعدے لیتے تھے. رشکن نبی شیء شیء، قرآن پوری آیت ہے. وعدہ لیتے تھے کہ تم نے شرک نہیں کرنا، تم نے شرک. وہ تو مومنات ہیں، شرک کہاں سے ہو گیا؟ یہ کیا مطلب؟ کیونکہ عورتوں کا معاملہ ایسا ہے کہ بہت ہی وہ بیچاری ہلکی دماغ کی عورت ہوتی ہے. ایک پیر آیا نہیں اولاد لینے کے لیے بھاگی نہیں، اس کے پیچھے لگی نہیں، جو چاہے کرا دے. خاوند ناراض ہو گیا تو اس کو منانے کے لیے بس پیر کے پیچھے جو کچھ کرنا ہے اس نے کرنے ہی کرنا ہے. بہت کم تو کیا کہتے ہیں اس کو، ذہن کی ہے، نرم ذہن کی عورتیں ہوتی ہیں ان کو. تو شرک یہی نہیں ہے کہ بس شرک بت کا نام ہے کہ بت کو پوچھو شرک نہیں. کھیل بنانا دین کو، تماشا بنانا، یہ سب شرک میں آتا ہے. استہزاء کرنا دین کے ساتھ. آج اتنی داڑھی رکھ لی، کل پھر تھوڑی سی کاٹ لی، پھر ادھر سے یہ بنا لیا، یہ بنا لیا. یہ کیا ہے؟ استہزاء دین ہے جو شرک ہے. دین کے ساتھ تماشے کرنے، کبھی لال رنگ لی، کبھی بیلی رنگ لی داڑھی، کبھی یہ کر لیا، کبھی نقاب پہن لیا، کبھی نقاب اتار دیا، کوئی کدھر لکھا ہے، یہ کہاں ہے، یہ بیاہی نہیں ہے تو فلاں نہیں ہے. یہ سارا شرک میں شمار ہوگا. کیا استہزاء دین ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. کبھی کیسا رنگ مال لیا داڑھی پہ، کبھی کچھ کر لی حرکت، کبھی کیسے کاٹ دی، کبھی کوئی طرز نکال دی، کبھی مونچھیں کیسی رکھ لی. یہ کیا ہے؟ کیونکہ دین ہے. یہ جو اللہ کے نسبت اس دین سے ہو جائے جس چیز کی، آپ مذاق کر تماشا کر رہے ہیں. عجیب عجیب رنگ نکلائے ہیں. ایک صاحب ہیں، بالکل حقیقی بات کر رہا ہوں، ان سے جب ملاقات ہوتی ہے تو رنگ سے پہچانے جاتے ہیں چہرے کے. کیونکہ داڑھی کا جب نزدیک جاؤ تو پتہ چلتا ہے بالوں پہ رنگ کیا ہے، ورنہ دور سے لگتا ہے چہرے پہ رنگ کیا ہوا ہے. اور رنگ کی کیا کیفیت ہے؟ آج بھی ان سے ملاقات، جب ان سے ملاقات، رنگ کی کیفیت یہ ہے، جب میں ان کے پاس جا کے بات کرتا ہوں، رنگ کرتا ہوں، تو سیدھا جب گھر جاتا ہوں تو میں اپنے جوان سے کہتا ہوں آج زردہ کھانے کا دل کر رہا ہے، زردہ پکا دیں. مجھے سمجھ نہیں ہے مسئلہ کیا ہے. بعض دفعہ آپ آتے ہیں زردہ کھانے کی کوشش کہتے ہیں زردہ پکا دوں، اس کی ایک بہت بڑا راز ہے. ایک شخص سے میں ملتا ہوں، اس کی داڑھی کا رنگ جو ہے وہ زردے کا رنگ ہے، تو مجھے یاد آتا ہے یار زردہ کھانا چاہیے آج. تو اس سے بڑا دین کا مذاق ہوگا. یہ رنگ ہے، مجھے بتائیں یہ کون سا طریقہ ہے؟ استہزاء دین ہے، یہ مذاق ہے دین کے ساتھ. تو یہ جو وعدے کیے جاتے ہیں اصل میں یہ ہے کہ دین کو مذاق نہ بنانا، تماشا نہ رکھنا، بلکہ اس پہ اللہ اگر توفیق دے دے کسی چیز پہ رکھنے کی تو اس پہ کیا رکھو؟ استقامت رکھو، اس کی عزت کرو، احترام کرو. اس شاعر کا جو دین کا شاعر تمہیں دیا گیا ہے، جیسے کہ آپ کو توفیق دی، امامے کی توفیق دی ہے، داڑھی کی توفیق دی ہے. الحمد جو جائز رنگ ہے شریعت میں وہ آپ لگائیں، داڑھی پہ لگائیں، منہ پہ تو نہ پینٹ کریں. آپ داڑھی یعنی منہ پہ پینٹ کیا ہوا ہے، اور وہ بھی زردے کا رنگ. یہ بھی کچھ طریقہ ہے. تو یہاں عورتوں کے ساتھ کیا پہلا وعدہ، اللہ نے شروع کر کوئی بھائی شرک نہ کرنا. ایسا کام کوئی نہ ہو کہ جو اللہ کے قانون کے خلاف ہو، اور جس کو اللہ منع کرتا ہو تم اس کام اس طریقے سے کر رہے ہو. جسے پوجا جا رہا ہے کسی، ابھی پوجنے نہیں نا، آپ جا کے وہ چیزیں مانگنے لوگوں سے جو نامناسب باتیں ہیں، اس طریقے سے جا کے آپ کسی چیز کو کہنا. تعویذ حرام نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. تعویذ پہننا بھی حرام نہیں ہے، تعویذ لکھنا بھی حرام نہیں ہے. میں نے عارف باللہ، یہ شیخ سے بڑا کون ہوگا سنت پہ چلنے والا شخص؟ بتائیں کون ہوگا، مجھے بتائیں. متبع سنت، میں نے زندگی میں ایسا شخص نہیں دیکھا جو اتنا بڑا متبع سنت. اس پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں. اگر وہ فعل ایک کر سکتا ہے تو آپ اس کو شرک کہتے ہیں. زمانہ ایک طرف آ جائے، میں کہوں گا میرا حق شیخ صحیح ہے، اس نے صحیح سنت کے مطابق وہ کام کیے. دلیل ہوتی ان کے پاس سنت. وہ دیتے تھے تعویذ لوگوں کو، کوئی آج دے دو، دے دیتے تھے. حدیث ہے، حکیم محمد کی اتنی بڑی کتاب ہے تعویذ میں لکھی ہے، ہمارے مشائخ کرام نے لکھی ہے. ویسے عاجز کو انہوں نے فرمایا کہ جب کوئی آئے تمہارے پاس، عورت آئے مرد آئے، 3 تعویذیں ان کو دے دو، پینے کا دے دیں، یہ دے دیں. لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ یہ شرک سے بچانے کے لیے دیے جا رہے ہیں. وہ تو لوگ تھے شرک. اب سنیں آپ ان کا فرض، اللہ والی باتیں سنیں. یہ تعویذ دیا جا رہا ہے لوگوں کو شرک سے بچانے کے لیے دیے جا رہے ہیں. لوگ شرک تعویذ کو کہتے ہیں جی کیسے؟ کہ اس لیے کہ اگر ہم نے تعویذ نہیں دیا، اور یہ تعویذ کا اثر دینے والی کون سی ہے؟ ذات اللہ کی ہے، اللہ کی ذات ہے. اور تعویذ میں لکھا کیا گیا ہے؟ قرآن لکھا گیا ہے.
وہ کلمات لکھے گئے ہیں جو بزرگوں سے نسبت رکھتے ہوئے کلمات ہیں. حدیث لکھی گئی ہے, استضاء کی گئی ہے. اللہ حضرت فرماتے تھے ایک طریقہ دعا کا کیا ہے, ہاتھ مانگ کے دعا مانگنے, اور ایک طریقہ جو تعویذ ہے یہ لکھ کے دعا مانگی جا رہی ہے. یہ بھی دعا اللہ سے مانگتا ہے انسان. اس میں اڑنا نہیں چاہیے فضل باتوں, جو بزرگوں کی طرف سے باتیں ہیں جو حدیث و سنت ثابت ہیں, اور ایسے بڑے بڑے ان سے تو اس پہ ایسی باتیں کرتے ہیں, شرک ہے جی فلاں ہے تو یہ ہے, ایسا نہیں. پتہ شرک سے بچایا جا رہا ہے. کیوں؟ اگر آپ عورتیں اس سے چھوٹے ذہن کی ہوتی ہیں, اگر آپ ان کو یہ لکھ کے قرآن کی ایک تعویذ نہیں دیں گے, اور نیت یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو صحیح کر دے, نہیں کرتے, تو یہ نہیں کسی سبب تعویذ کو نہیں بنایا جائے گا. جیسی دوا پی رہے ہیں آپ, یہ نہیں کہ دوا صحیح کر رہی ہے, نہیں, صحیح کون کر رہا ہے؟ اللہ صحیح کر رہا ہے. یہ سبب ہے, یہ ایک دوا ہے جو دی جاتی ہے. اس لیے دی جائے کہ اگر میں نہیں دوں گا اس کو تعویذ تو فلاں کونے پہ جو پیر بیٹھا ہے اس کے پاس یہ پہنچ جائے گی, تو وہ تو شرک کرا دے گا اس سے. تو کل مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس عورت کو شرک سے کیوں نہیں بچایا, ایک میرا نام لکھ کے دے دیتا, میں جانوں, میرا بندہ جانے. تو کتنی اونچی سوچ تھی, ہزاروں عورتیں بچ جاتی ہیں اس طرح شرک سے. تو ایک دم بھاگتی ہیں نا پیروں کے پاس, لوگوں کے پاس, غلط لوگوں کے پاس. ہوتا تھا آزما کے دیکھا, آپ کسی کو منع کر دیں نہیں ہے, فوراً جائیں گے, او جی ایسے کو چلو, اس کے پاس چلو, اس کے پاس وہ جا کے شرک شروع کر دیں گے. الٹی نہ آپ ان کو سمجھائیں کس طرح کی. تو یہ شرک سے ہونا کیا لاجانی باتوں سے. اس کے بعد دوسری چیز کیا کہ چوری نہیں کریں گے, بدکاری نہیں کریں گے, بچوں کو قتل نہیں کریں گے. سارا قرآن میں وعدے لے رہے ہیں. یہ بیعت ہو رہی ہے. کیا ہو رہا ہے یہ؟ اس کو کہتے ہیں توبہ. ایسے ہی کیا آپ نے توبہ, اونچا بولنا ذرا, آواز نہیں نکل لی. یہی باتیں تھیں ہم نے کی تھی, ہے نا؟ اس طرح یہی سے نام توبہ تھا نا, سب نے ایسے ہی کی ہے توبہ, میں نے ویسے ہی کی تھی نا. بولے الحمدللہ, کام تو ہو گیا صحیح, خواہش بھی آ گئی, ہم کام بھی ہم نے کر لیا. چلو ایک کام تو ہم نے کر لیا نا سب نے, جن عورتوں نے کی وہ بھی کیے. یہ سارے وعدے لیے جائیں گے. مگر جب یہ وعدے کر لیں تو آپ ان کو بیعت فرمائیں. یہ قرآن کی ہے. بیعت فرمانے کے بعد اب انعامات چل رہے ہیں. یہ توبہ کے دیکھیں, انعام اسی وقت مل رہا ہے توبہ کرنے کا, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اب اس وقت انعام دے رہا ہوں. اس شخص کیا تھا پہلے, جاہل, مطلق, گناہ گار, بڑا گندا شخص, لیکن آگے جیسے کہ شیخ کے پاس آیا اور بیعت کیا تو اسی وقت انعام کیا ملتا ہے. نبی فرمایا کہ اب اس نے بیعت کر لیے, آپ اس کے لیے دعا فرمائیں. کون کہہ رہے ہیں؟ یہ قرآن, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے لیے دعا کریں. سبحان اللہ, کتنا بڑا مقام اس گناہ گار کو مل رہا ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں. تو جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں گے اس آدمی کا مقام کیا ہوتا ہے. یہ بیعت کا پہلا انعام توبہ ہونے کا. سبحان اللہ. اور پھر فرماتے ہیں کہ جب تو بھی توبہ مانگ رہا ہے اس کے لیے معافی, یہ آدمی معافی مانگ رہا ہے مجھ سے, آپ نے سفارش کر دی دعا کر کے اس کے لیے, کہتے لگتا ہے ان اللہ غفور رحیم, تو میں صرف اس کو معافی نہیں کروں گا بلکہ اس کے سارے گناہوں کو بھی بدل دوں گا, نہیں کروں گا. یہ کیا چیز ہے؟ جس نے زندگی کے اندر یہ کام نہیں کیا بہت ہی بڑا محروم ہے وہ شخص اگلی منزل تک جانے کے لیے. قرآن کہتا ہے الا الذین تابوا. دوسری چیز کیا کہی تھی؟ واصلحوا. اب سنیں, اب ہم سوچتے ہیں کہ دوسری چیز ہم کہی ہے ہم نے, یہ سب کرنے کے نا کام, جنت میں جانے کے لیے, انسان بننے کے لیے, دوزخ سے بچنے کے لیے, یہ ہم نے کام بتایا. اللہ تعالیٰ اس تک بچ سکتے ہو تم دوزخ سے, آخرت سے. دوسرا کام واصلحوا, کہ بیعت کا مطلب صرف یہاں تک ہی نہیں ہے, بلکہ بیعت کا مطلب کیا ہے؟ اصلاح کرنا اپنی. جس نے صرف یہی سمجھ لیا کہ بیعت کا مطلب یہی ہے بس کسی کے پاس جاؤ جی توبہ کر لو بس بخشے ہے, پہنچ گیا ہم جناب سب کچھ, یہ وہ کہتا ہے یہ مقصد نہیں ہے. اصل بیعت کا مقصد یہ ہے کہ تم نے توبہ مانگ لی, اب تم بالکل صاف کپڑے کے مطابق ہو گئے, چٹے ہو گئے, میں نے معاف کر دیا, بالکل تمہیں پاک صاف کر دیا. اب تمہارا کیا کہ اصلاح, تم اپنی اتنی اصلاح کرو کہ تمہارے اس سفید جو بالکل سفید چادر کی طرح ہو گئے, کوئی بھی گناہ کا دھبا نہ پڑنی چاہیے اس میں. اصلاح اس کو کہتے ہیں. اب اصلاح اپنی اصلاح کرنا. آپ یہ کہتے ہیں ہم نے خود توبہ کر لیا, ہمیں کیا ہے, ٹھیک ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم کیوں جائیں گے کسی کے پاس توبہ کرا رہے ہیں, بیعت کرنا ہے یا نہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے جی, ہم خود. اللہ کے نبی نے کیا ہے, اللہ نے کیا استغفار پڑھو, یہ کرو, توبہ کی نماز پڑھ لو, سب کچھ ہے, بالکل صحیح حق بات ہے, میں اس میں سیکھوں. لیکن دوسری شک جو اللہ نے فرمایا کہ اصلاح, تو وہ کس سے کریں گے آپ؟
خود کبھی آدمی کی اصلاح کی ہے اپنی؟ کوئی آدمی شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے اپنے آپ کو بصورت نہیں کرتا، بلکہ کہتے ہیں میں ہی دلیپ کمار ہوں سب سے بڑا ایکٹر میں ہی ہوں، پیٹر ٹول میں ہوں، بس مجھ سے زیادہ حسین ہی کوئی نہیں، سب پاگل ہے، دیکھا شیشہ کہہ رہا ہے کیا پیارا خوبصورت، ایک آنکھ بند ہو رہی ہے بیچاری کی، ایک ناک ٹیڑھی ہو، ہونٹ ٹیڑھے ہو، کہتے یہی تو خوبصورتی ہے، پاگل اسی پہ تو لوگ مریں گے سب۔ کبھی شیشہ اس کو خود جب دیکھ رہا ہو اس کو بس سب سے حسین سمجھے گا، دوسرا بتائے گا جب باہر جائے گا وہ بندر کیا کرتا ہے، پھر میں بندر ہوں۔ اصلاح انسان کی وہی بتا سکتا ہے جو دوسرا آدمی ہوگا، جو اسے توبہ کرائے گا، اصلاح پھر وہی کرائے گا، اس کو گناہوں سے بچانے کا کام پھر اس کو وہی کرے گا۔ تو لازم ہو گیا اس کے لیے پھر کسی انسان سے توبہ کرنی، قرآن بتاتا ہے یہ ضروری ہے اس لیے شیخ کے پاس جانے کے لیے کہ آپ مطلب کیا ہو گیا ہمارا کہ جب ہم کسی سے بیعت ہوئے تو اس کا مطلب یہ بس بیعت تو ہم نے ذکر سیکھ لیا، وظیفے سیکھ لیے، بس کامیاب ہو گئے ہم سب۔ وظیفے اور ذکر کے لیے بیعت نہیں ہوتی ہے۔ امام جوزی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا، حضرت بڑی پیاری بات ہے، کہتے ہیں وظیفے ذکر یہ تسبیحات کرنا افضل ہے یا گناہوں کو یہ اصلاح کرنا افضل ہے؟ دونوں کون سی چیز افضل ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ ایک گندا ناپاک کپڑا ہو، بالکل اس کو دھونا افضل ہے یا اس کو آرائش اور زیبائش کرنا افضل ہے کہ اس کو خوشبو لگا رہے ہیں آپ، اس میں پین خوب خوبصورت بنا رہے ہیں اس کپڑے کو، وہ افضل ہے یا دھونا افضل ہے؟ یہ دھونا افضل ہے۔ اسی اس ذکر کا فائدہ ہوا ہے کیا ہوا جس گناہوں پہ چڑھا ہو، ایک گندا پرانا کپڑا ہو، گندا لگا ہو، اس میں آپ اس میں سینٹ لگا رہے ہیں، خوشبو لگا رہے ہیں، چمکا رہے ہیں، بڑا بیوقوف آدمی ہے۔ پھر دھو تو صحیح، اس کو صاف تو کر، میل کچیل تو نکال اس کا۔ تو کیا ہے اصل مقصد جو ہے، جو انسان اپنے اصلاح نہیں کرتے، گناہوں کو ترک نہیں کرتے بیعت ہونے کے بعد، انہوں نے بیعت کا نہ مقصد سمجھا نہ بیعت کا مقصد حاصل کیا۔ اب یہ کر رہے ہیں ہم لوگ، بھائی پہلی چیز ہم نے کی نا، دوسرے کتنے گناہوں کو ترک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کتنا اپنے آپ کو پاک صاف رکھ رہے ہیں، کتنے ان چیزوں سے بچ رہے ہیں جو اب آگے بتائے گا اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے بچنا اصلاح کے لیے۔ کتنا سسٹم ہے قرآن کا، آپ یہ دیکھیں، بیعت کا طریقہ بتایا، اصلاح بتائی، یہ ہے مقصد، گناہوں کو چھوڑنے کے، یہ نہیں سب حرام خرام سب جائز، کوئی کام نہیں آئے گا آپ کی بیعت، جہاں ذکر کام آئے گا۔ میں کیا بارہا آپ کو بتا چکا، دھوکے میں نہ کسی ذکر کے، کتنے مراقبات کر لیں، کتنے ذکر کر لیں، کتنے راتوں کو اٹھیں، جو کچھ کریں، جب تک دوسرے شک اللہ کی پوری نہیں وصلحو، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک جب تک انسان نہیں کرے گا، قرآن کہتا کوئی فائدہ نہیں اس بیعت کا۔ کون سے جناب وحسب اللہ، اب بتایا جائے کہ کس طرح اصلاح ہو، کن چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ وحسب اللہ، پکا یقین اللہ کے قرآن پر اور نبی کے فرمان پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ حرام اس کو چھوڑ دو، وہ چھوڑ رہا ہے توبہ کے بعد، کہا یہ کرنا ہے آپ کو کر رہا ہے۔ جہاں جہاں قرآن گائیڈ کر رہا ہے آدمی کو، جہاں جہاں حدیثیں گائیڈ کر رہی ہیں، وہاں وہاں چلتا جا رہا ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے جی، بیعت بھی کر لی، بیعت کرنے کے بعد پھر یہاں گناہ چھوڑنے کا معاملہ ہے، یہ کہاں لکھا ہے جی؟ یہ زمانے کے ساتھ کیا ہوگا جی؟ یہ تو بڑا مشکل کام ہے جی، میں تو اس کو سمجھتا نہیں، یہ خراب ہے جی، یہ کیسے محسوس کریں جی، بری بات ہے، یہ تو سب دنیا کر رہی ہے، حرام کیسے ہو گیا؟ بیعت کی ہوئی ہے، یقین کہاں پہ اللہ تعالیٰ پر، یہ قرآن بتا رہا ہے، بات سنو باللہ، قرآن کہتا ہے یقین کرو مجھ پر، وہ شوق تمہارا اتنا بڑھ جائے اس چیز پر کہ جس اللہ سے تم نے بیعت کیا اور بیعت ہونے پہ تمہیں انعامات دیے ہیں میں نے، تو تمہارا یقین اتنا بڑھ جائے اللہ پر کہ جو کچھ اللہ فرما رہے ہیں کامیابی اسی میں ہماری ہے۔ یہ نا بھائی سب بات بالکل آسان ہے، کوئی اس میں لاجک ہے ہی نہیں کہ کہاں سے پوچھیں، کوئی فتوی لینے کی ضرورت نہیں اس میں، قرآن سیدھا بتا رہا ہے، پیغام دے رہا ہے۔ اب پتہ چلے گی کہ بھائی بیعت کتنی ضروری ہے قرآن کے ذریعے، قرآن کا حکم ہے یا نہیں ہے مردوں عورتوں، اور جو کر رہے ہیں الحمدللہ خوش قسمت ہے یا نہیں ہے۔ مشائخ کرام جو ایک ڈیوٹی اپنی دے رہے ہیں پراپر قرآن کے مطابق دے رہے ہیں یا بدعتیں کر رہے ہیں، فیصلہ کریں آپ، مجھے بتائیں ہے یا نہیں۔ الحمدللہ کتنا فائدہ، اور جن عورتوں نے ماشاءاللہ، عورتوں کا ذکر ہے اس میں تمہارے کو، اور جن مردوں نے یہ کام کیا ہے، ایک کتنا بڑا کام کر لیا، راستہ پتہ چل گیا اللہ تعالیٰ، خوف کا اولئک معلوم، یہ ہیں وہ مومنین جن کو میں جنت عطا فرماؤں،
جو اس طریقے سے آئے گا، توبہ کر کے آئے گا، اپنے اصلاح کے لیے گناہ کو ختم کرتا آئے گا. اور کون سی گناہ؟ وہی واقسم باللہ، جس کو اللہ نے کہا ہوگا اور اللہ کے رسول نے کہا ہوگا. کسی سوسائٹی نے نہیں کہا ہوگا، کسی ملک نے نہیں کہا ہوگا، کسی حکومتوں نے نہیں کہا ہوگا، لیکن جو اللہ کے رسول نے کہا ہوگا اس کو چھوڑنا ہے. اگر کوئی گورنمنٹ کہہ دیتی یہ بیلٹ باندھو یا فلاں کرو، اس کو تو ہم مانتے ہیں، نہیں مانتے. یہ کام نہ کرو، مانتے ہیں، قانون بنے گا نا، دنیا کا قانون ہے. تو ہمیں تو چاہیے اللہ کا قانون جب بنے تو اس کو کتنے طریقے سے مانیں، اس میں کتنا وزن ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا تو پولیس ہی پکڑے گی نا ہمیں، تو ہم ڈر کے کرتے ہیں. کرنا چاہیے، جرم ہے، بالکل جرم ہے. آپ کریں گے پولیس پکڑے گی، جرم ہے، مانتے ہیں اس بات کو. لیکن جب اللہ کے بتایا اس کو چھوڑنے کا ہم وہ کریں گے تو یہ نہیں پتا اللہ پکڑے گا. اس کی پکڑ کتنی بڑی ہوگی. یہاں سے تو پکڑا چھوٹ سکتا ہے، لیکن اس نے پکڑ لیا تو کوئی چھوڑا سکتا اس سے؟ کوئی دنیا کی طاقت نہیں چھوڑا سکتا. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس میں بس اتنا یقین اس آدمی ہو جائے. جیسے ہم سب بیٹھے ہیں توبہ ہوئے بیٹھے، ہم سمجھتے ہیں بس ذکر ہی ذکر ہے. سب کچھ یہ کس نے کہا آپ کو؟ ذکر نہیں، گناہ چھوڑنا سب سے بڑی چیز ہے. سب کو ڈرامہ دل چل رہا ہے، اللہ کی نافرمانی ختم ہو جائے، اندھیرا اجالے. عام ایک بیعت کرنے والے میں اور ذکر کرنے والے زمین آسمان کا فرق ہونا چاہیے. شکلیں بنانے سے، امام پہننے سے، ذکر کرنے سے سمجھے بخش جنتیں ملے گی. یہ کس نے آپ کو دھوکہ دیا؟ اس دوسرے شک کو دیکھیں. وَاصْلَاحُ بَاطِنُ بِاللَّهِ. آگے سنیں پھر چوتھی شک کیا؟ اخلصوا. یہ اس سے بڑی. کہتا ٹھیک ہے. اب تیسری چیز کیا ہے کہ میرے احکامات پہ عمل کریں گے. اللہ نے کہا فرمایا پورے یقین کے ساتھ، لیکن وہ عمل بھی کون سا قبول کیا جائے گا؟ وَاخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ. کہ ایسا عمل جس کے اندر ذرہ برابر بھی کسی اور کی گنجائش نہ ہو، خالص میرے لیے ہو. جب ذکر کر رہا ہے تو خالص میرے لیے کر رہا ہے، جو نیکی کر رہا ہے خالص میرے لیے کر رہا ہے. دنیا کا اس میں شیوا بھی نہ ہو کہ اس میں دنیا کو کام ہو جائے. تب جا کے اللہ فرمایا کہ تیری توبہ جو ہوگی وہ قبول ہوگی. تیرا اخلاص، جب تک اخلاص نہیں آ جائے گا اس عمل کے اندر. یعنی یہ کس طرح اخلاص؟ آپ ایک آدمی ہے بیچارہ، وہ روڈ کراس کرنا چاہتا ہے، ضعیف آدمی ہے. آپ گاڑی سے اتر کے اس کا ہاتھ پکڑا، آپ اس کو روڈ کراس کر رہے ہیں، روڈ کراس کرائے، نیکی کی نا آپ نے، کی ٹھیک ہے نا. آپ اس نیکی کرنے کے بعد پوچھ لیجیے آپ کیا کام کرتے ہیں؟ اس نے میں سامنے میرا ایویرا ہاؤس ہے. ایک دم شیطان ڈالا، چلو یہ کام تو نکلے گا نا اس سے، الحمدللہ. اچھا آپ کیا ہے؟ فون نمبر لے لیے اس کا، چلا کر لیا، عمل ختم ہو گیا. سن رہے دوستو، آپ بیعت ہوئے، آپ شیخ کے پاس گئے، حجی یہ کون آدمی آیا، اس کا نمبر لے لو، یہ فلاں کون، اس کا یہ کاروبار ہے، یہ پتہ نہیں. اب شیخ کو تو یہاں ذکر کرا رہے، باہر گیا وہاں جناب عجیب عجیب رشتے ہو گئے، آپس میں لڑائی ہو گئی، شروع ہو گئی، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اس میں. کیا ان کے ذکر قبول ہوں گے؟ وہ کیوں؟ ذکر تو ایسا کرنے جائے آدمی. ہم بھی خانقاہوں میں بیٹھے ہیں، آج بھی آپ مجھ سے نام پوچھیں ان لوگوں کے جو اجتماع میں ہوتے تھے ہمارے، قسم خدا کی وہ جانتا ہوں، میں کسی کا نام پورا نہیں جانتا، قسم کھا کر. مجھے یہ نہیں پتا کہ کون خلیفہ تھے، کون، اپنے سے اپنا کام. بس میں سمجھتا تھا میں ہوں اور میرا شیخ ہے، بس اوپر خدا ہے، دوسری چیز پر کچھ نہیں پتا تھی. اپنی اصلاح کے لیے آیا، مجھے نہیں پتا یہ کون ہے فلاں. نہ کسی کی دعوت قبول کی، نہ کسی کی دعوت کرنے گیا. بڑے بڑے لوگ بیچارے آتے تھے، بس میں تو تصرف کرتا تھا حضرت طرف، واللہ باللہ حضرت کو خود ٹال دیتے تھے. کتنا بڑا شیخ تھا مجھے بتائیں، کہ دل سے ہی بات کر لیتے تھے. ایک صاحب آتے تھے مسجد رحمان کے اندر مانگنے، ان کا نام ہی عبد الرحمان تھا، چندہ لینے ہی آتے تھے. ایسی دنیا دار چاہے آدمی. جب میں جاؤں پتہ ہے کہ وہاں سے آئے مینچسٹر سے، میں وہاں جاؤں گا، میرا کام بنے گا، میں اس کے پاس جا کے ٹھہروں گا، چندوں میں فائدہ ہوگا، دعوت کرو اس کی. میں سمجھتا تھا وہ آ گئے. میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں اخلاص کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے مدرسہ دیکھنے والا محل ہے پورا، یہیں سے چندے سے آپ حیران ہو جائیں. مدرسہ کیا ان کا پورا محل بنایا، یہ ایئر کنڈیشن، یہ چیزیں وہ چیزیں. بس تو فاروق صاحب دعوت ہے آپ کی. کہ میں تو دعوت نہیں کھاتا ہوں. میں تو نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا. مچھلی بڑی بہترین ہے، مچھلی بہترین بنی، بالکل جو لفظ بتا رہا ہوں آپ. اور یہ مچھلی اور آم بھی تیار کی ہیں ہم نے، آم وہاں کے بڑے مشہور ہیں. یہ افران جو نقشے کھینچے کھانے پینے کا، تھوڑا دیر تو میرا دماغ گھما. کھانا تو بہت عمدہ ہے ماشاء اللہ، لذیذ ہے. تو پھر جب پیچھے پڑے جلدی سے جا کے، ظہر کا ٹائم تھا تو میں جا کے اس طرف کر لیا. حضرت یہاں بیٹھے تھے کافی فاصلے پر.
اب میں نے حضرت سے گزارش کی میں میری جان چھڑاؤ حضرت سے، تو مجھے پکڑ کے لے جا رہا، میں 1 انچ کے لیے ہلنے کے لیے تیار نہیں، آپ کو چھوڑ کے ساتھ اللہ سے دعا۔ تو وہ جا حضرت سے ہاتھ ملانا ہے تو حضرت نے کہا اپنا کام کریں، فقیر کو کیوں تنگ کرتے ہیں اس کا تو رنگ اڑ گیا۔ اب وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا میں نے شکایت کی ہے، وہ تو وہی بات ہو رہی ہے، انہیں کہتا ہے میں نے بتایا۔ اب وہ سمجھ گیا، کو کش ہو گیا، ایک دم بھاگ گیا ہمیں جان چھوڑی۔ تو میرے بھائی اخلاص اتنے بڑی چیز میں ہم نے توبہ کی ہے، توبہ کے بعد ہم ذکر کرنے ہیں، اس ذکر کے اندر دنیا کا کام وہاں رشتہ داری ہو، وہاں معاملت تلے، وہاں دیکھا جائے۔ اللہ کہتا ہے یہ نہیں، اخلصو، پورا اخلاص جس عمل کے اندر ہوگا۔ اور ٹھیک ہے دنیا کا کاروبار کریں، باہر جتنے چاہے آپ کریں، جو کچھ کرنا ہے، لیکن جب ان کاموں کے لیے جائیں کہ جس میں اللہ کو آپ نے تلاش کرنا ہے، وہاں پھر اللہ ہی ہونا چاہیے۔ عمرہ کرنے گئے، حج کرنے گئے، اور وہاں لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں کوئی آ گئے نا فلاں آدمی تھا، یہاں اس کو پکا کریں گے، پہلے فون نمبر لیں گے، مکے سے ہے، مدینے سے ہے، اس کو دعوتیں کریں گے، سب کچھ کریں گے، مدینے سے ہے جی مدینے سے ہے، اور نتیجے کیا ہوگا، مدینہ بس اب جا کے اس کے پاس ٹھہریں گے۔ مطلب یہ ہے اب ہوتا ہے وہ کیا عمر ہے، وہ حج کیا انسان کا، اللہ کے توکل پر کے جاؤ۔ زندگی بھر کبھی کسی کا سہارا نہیں لیا، روڈ میں رہنا پسند کرتا تھا، رشتہ داروں کو ناراض تھے میرے رشتہ داریوں، میں اللہ سے ملنے آیا تو مجھے ضرورت ہی نہیں، یہاں اس سے بڑا مہمان نواز کون ہو سکتا ہے، وہ خود میں انتظام دے گا کھانا، میں کسی کیوں ٹیلی فون جیب میں رکھ کے جاؤں، کبھی اصول ہی نہیں رہا میری زندگی کا، رہا ہی بڑے سخت ناراض جاتے ہیں سب رشتہ داروں سے مل لیا، جو ہوتے تھے بھی چاچے مامے جو تھے وہاں سب بڑے ناراض، یہ بھی بات ہے یار بڑے متکبر ہو گئے، بڑے تم اپنے آپ کو یہ سمجھ لے گو، وہ جاؤ جو کچھ سمجھے، لیکن جو میں یہ سمجھتا تھا کہ میں اللہ سے ملنے جا رہا ہوں، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، دوسرا آدمی نہیں ہونا چاہیے، بس کھانا کام بیٹھنا تو اللہ کے لیے جا کے بیٹھنا، جتنی دیر آدمی بیٹھے بھائی، جہاں اللہ کے لیے کام ہو نا وہاں دو ہی نہیں ہونی چاہیے۔ تو کیا سسٹم سے بتایا اللہ تعالیٰ، پہلے کیا ہونا چاہیے، مجھے بولو توبہ، اور توبہ کے بعد کیا ہوگا جناب، اصلاح۔ اب اصلاح کی وہ اتنی فکر ہونی چاہیے ایک مرید کو، اتنی فکر ہونی چاہیے اس کو کہ بھائی میں توبہ تو اللہ نے دے دی، یہ نا توبہ بھی بیکار میری جائے، اور صاف کہہ دیا گیا۔ امام جوزی کی بات میں نے بتائی، کتنے بڑے امام ہیں، کتنے مقصد کو ختم کر چکے، جس نے توبہ ہونے کے بعد اپنی اصلاح نہیں کرو، گناہوں کو ترک نہیں کیا، چھوڑا نہیں، سوال ہی پیدا ہوتا ہے اس کو فائدہ اس میں۔ پھر چلو وہ بھی کر رہے آدمی، تو تیسری چیز کیا ہے، اللہ کے احکامات ہیں، بھی چلنا ہے، اس کے لیے بات آگے کیا چیز ہونی چاہیے، اخلاص، کوئی بھی اسی چیز نہ ہو، الحمدللہ خالص ذکر اللہ کو دربار میں پیش کرنے، خالص نماز پیش کرنی، خالص ہر چیز خالص ہونی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنُونَ، اب تم صحیح ہو، اب میں تمہیں جنت کا اعلیٰ جنت جو تم مانگتے تھے میں تمہیں وہی عطا فرماؤں گا، وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ أَجْرًا عَظِيمًا، اجر عظیمہ، بس اللہ کہہ رہا ہے انتظر اجر عظیم، دنیا کے سارے محلات اور چیزوں کو جمع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عظیم، الحمدللہ۔ اب اس میں ایک آخری نقطہ، صوفی والا نقطہ، آپ کو بات سمجھ آ گئی، بات ساری پکی ہو گئی نا، مشکل تو نہیں تھا نا، ماشاءاللہ۔ اب اس عمر لیکن ایک چیز آگے سنیں، یہ جب کورس مل گیا ہمیں، اب آگے کیا دیکھنا ہے کہ اللہ کے دربار میں یہ ہماری چیزیں مقبول ہو گئی ہیں، یہ کس پوزیشن میں ہیں، ہم کیا ہے، کیا درجہ ہمیں مل رہا ہے، اس کے لیے خود آپ آرام سے اللہ نے ایک چیز آپ کو بتا دی، اس پہ نوٹ کر لیں، آسان کر دیتا ہوں کہ ان تمام چاروں چیزوں کے اندر جو اللہ نے دی ہیں ہمیں، ٹھیک ہے، اللہ پاک یہ دیکھیں گے درجہ دینے سے پہلے جو درجہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں انسان کو، وہ یہ اللہ کا اصول ہے، آج کا نہیں ہے، یہ پرانا چل رہا ہے، صحابہ کرام کی جماعت سے چل رہا ہے، نبی محمد کے زمانے سے اصول ہے، اور قرآن کے اندر بتایا اللہ نے کہ یہ اصول پورا اس کو بتایا کیا، کہ جب یہ ساروں چیزیں ہم کر رہے ہیں تو ایک چیز کا خاص خیال رکھا جائے، خاص کہ اس میں وہ آدمی اونچے ہوں گے، ان کو اعلیٰ درجے ملیں گے، اعلیٰ فردوس میں ہوں گے، فردوس کے بھی ڈپارٹمنٹ ہے، بھی یاد رکھنا، یہ نہیں بھائی جنت فردوس ہے، نہیں، اس میں بھی ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے، اس میں بھی بنے ہوئے الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہیں، ایک ڈپارٹمنٹ ایسا ہے بالکل عرش کے قریب ہے،
وہاں بھی لوگ پہنچیں گے الحمدللہ جنت فردوس میں. تو اب یہ کیا ہے، اس کے لیے ایک چیز چاہیے، بہت ضروری چیز ہے، وہ غور سے سن لیں آپ، اللہ میں اس کو توفیق دے، وہ غور سے سن لیں، اور اس کو خود بھی ہم جج کر سکتے ہیں کہ ہم کتنے کامیاب جا رہے ہیں اور کتنے ہم بلند ہو گئے ہیں اور کتنا اللہ ہم مقبول کر رہے ہیں. اس سے پتہ لگ جائے گا ہمیں، کیوں ہمارے اندر ہے وہ چیز جو ہمیں بتائیے. بتاؤں آپ کو؟ سبحان اللہ لگنا ضرور سے، ایک درخت لگ گیا نا آپ کو ماشاء اللہ. کیا چیز ہے وہ جو بتائے گی ہمیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بات اصل یہ ہے. صحابہ سارے صحابی تھے، صحابی کے مثال سب صحابی تھے نا، سب صدیق تھے نا. ہاں صدیق اکبر تو ایک ہی تھا، سب صدیق تھے، صحابی تھے، لیکن صدیق اکبر وجہ کیا تھی؟ کیا وجہ تھی؟ اللہ نے قرآن میں بتائی باتیں، صحابی کو بتائی. اللہ تعالیٰ نے مختلف درجے رکھے ہیں، ہم نے مختلف درجے رکھے ہیں. وہ درجے کس حساب پر رکھے ہیں؟ اس حساب پہ رکھے ہیں کہ ہم انسان کو ایک ترازو پہ دیکھتے ہیں، ایک چیز سے دیکھتے ہیں، اس کے اندر کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کے لیے جو میں نے بتائی ہیں وہ اس پہ کتنا اس کے اندر اس کی اپنی قربانی ہے اور اثار ہے. یعنی ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ کتنی قربانی دیتا ہے اور کتنا اثار دیتا ہے. نہیں سمجھے بات؟ میں پھر سمجھاتا ہوں، آسانی سمجھ آئے گی بات. مثال ذکر ہے، ذکر کی مجلس ہے، اس میں آتے ہیں. اب جو جتنی قربانی دے کر آئے گا اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتنا ہی اس کا درجہ بلند کر دوں گا. اب بات سمجھ آئے گی آسانی سے. ہم ایک آتا ہے ذکر کے اندر جب موڈ بنتا ہے، جب گاڑی ہوتی ہے، جب کوئی ملاقات کرنے والا نہیں آتا اور جب کوئی کام نہیں ہوتا اور جس وقت بالکل فارغ ہوتا ہے، چلو یہ آپ ذکر کریں، ثواب ہے ذکر کرنے آگے. ایک ہے کہ آج تمام مہمان آ رہے ہیں، آپ بڑی یہ کرنا ہے، فلاں ہو رہا ہے، یہ ہونا ہے، اور جناب اب وہ سب سے سلپ کر کے اس نے کیا کرنا ہے، مچھلی کی طرح تڑا ہوں گا میں ذکر میں جاؤں یا اللہ کے ذکر میں چھوڑوں. وہ ان تمام چیزوں کو کسی ایسے طریقے سے سیکریفائز کر کے ذکر کی طرف بھاگ گیا. اللہ کہتا ہے یہ آدمی برابر نہیں ہو سکتا. بات سمجھ آ گئی؟ حضرت اللہ نبی نے فرمایا کہ بھئی تبوک کے مقابلے کے اندر بھئی مال جمع کریں، صحابہ کو دیں، ضرورت ہے پیسوں. سب صحابی تھے، جو کچھ تھا لے آئے الحمدللہ، ڈھیر لگ گیا سب کچھ. آخری میں ابو بکر صدیق آتے ہیں. وہ کیسے آتے ہیں؟ کانٹے نہیں ہوتے، کانٹے ایک صف کمبل اڑا، کانٹے لگے کمبل پہ، کانٹے تو سیاہ بھی نہیں. اسی طرح آ رہے ہیں جبریل اسلام پر تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو تیرے آج محبوب بندے نے، پیارے نے جو آج لباس پہنا ہے، پورے آسمانوں پہ اللہ نے تمام فرشتوں کو یہ لباس پہنا دیا، یہ لباس پہنا دیا. کیوں؟ ان سے پوچھا، سب سے پوچھا کیا کیا تھا. ابو صدیق سے پوچھا کہ تو وہی کیا لے گیا ہے؟ کہ جی سب کچھ لیا ہے. گھر کیا چھوڑا؟ کہتا اللہ کا رسول، کچھ بھی نہیں. تو سب سے بلند ہو گیا. جو جتنی قربانی کرتا ہے، جتنا اظہار کرتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، سمجھے نا، جتنا اپنی خواہشات کو مارتا ہے، جتنا اپنے آپ کو ختم کرتا ہے، اپنے آپ کو مٹاتا ہے. دوسرے لفظوں میں حضرت فرماتے مٹاؤ، مٹ جاؤ، فنا ہو جاؤ. میرے حضرت کے لفظ ہے جی، تب جا کے تم بلند ہو جاؤ گے اللہ کے دربار میں. جتنا اپنے آپ کی خواہشات کو ختم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ایک گناہ کو ختم کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ایک چیز کو ماننے کے لیے، وہ پورے خواہشات کو ختم کرتا ہے، اپنے آپ کو مٹاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ سب سے بلند ہوتا چلا جاتا ہے. تو ان چار چیزوں کے اندر جو رکاوٹیں آئیں گی ہماری توبہ کرنے میں، اصلاح کرنے میں، گناہوں کو چھوڑنے میں، اخلاص کو حاصل کرنے میں، اس میں وہ درجہ بلند درجہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ اس میں قربانیاں دی ہوں. اپنی محبت کی چیزوں کو چھوڑا ہوگا، اپنے بہت قربانی تو ہے نا، آپ دیکھیں قربانی ساری، جتنی جو قربانی دے گا ان راستوں پہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے اسی درجے پہ میں اس کو بلند کر دوں، اونچا کر دوں. تو آخری چیز جو ہمیں سب سے ضروری چاہیے وہ کیا ہے کہ ہمیں بے دریغ قربانیاں دیں اس کے اوپر، اپنے نفس کی رکنے نہ پائے. اللہ نے اپنے محبوب کی محبت کا معیار بھی یہ بتایا، دیکھ لیں آپ کو، یہی معیار بتایا. اپنے ماں باپ، دنیا، تمام دنیا سے زیادہ، جب تک تجھے میرے حبیب سے محبت نہیں ہوگی تو محبت کرائے گا نہیں. ساری رات تو نعتیں پڑھتا رہے، روتا رہے، چیختا رہے، جب سب ڈرامے ہوتے جائیں گے اللہ کہے گا کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں. چاہیے اصل وہ چیز تیرے اندر ہے کہ اس سے زیادہ محبوب دنیا میں کوئی بھی نہ ہو.
جو بھی رکاوٹ آئے گی ان کی باتوں ماننے کے لیے سب کو رد کرتے چلے جاؤ، ماں ہو، باپ ہو، خاندان ہو، جو کچھ بھی ہو. جب اتنی قربانی آدمی دے دے گا اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب یہ محبوب بن گیا ہے. تو یہ کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے بھائی. توبہ کرنے جائیں گے اس میں رکاوٹ آئیں گی. یار توبہ میں ہزاروں چیزیں آتی ہیں انسان کی، یار یہ کیا ہوگا، فلاں کیا ہوگا، آدمی اس دیوار کو گراتا ہے. جو ہو جائے میں نے کرنا ہے. پھر اصلاح کے وقت جو چیزیں آتی ہیں گناہوں چھوڑنے کے لیے اس میں احسار کرنا پڑتا ہے، نفس کو ماننا پڑتا ہے، خواہشات کو ماننا پڑتا ہے، رشتوں کو توڑنا پڑتا ہے، ہزاروں چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے انسان کو. الحمدللہ اگلا سٹیج آتا ہے اخلاص کے لیے. انسان محنت کرتا ہے اخلاص کو حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. اور سارے صحابی جو ہے ہمارے زندگی ان کے پاس یہی ایک چیز تھی. سب سے بڑی چیز جو نمایاں تھی نا، سب سے بڑی چیز وہ یہ قربانی تھی، اثار تھا. آج حکم آیا چلیں جی چھوڑ دیں، سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں. دیکھا آپ نے صحابی کی مثال دیکھی، اور کچھ صفت نہیں تھی صحابی کی. یہ نماز پڑھتے تھے، یہ قرآن پڑھتے تھے. آج کا تو جو حدیثیں ہیں، فقہ ہیں اور جو چیزیں ہیں اس زمانے تو تھیں بھی نہیں. ان کا سب سے بڑا عمل جو تھا، جو اللہ کو پسند تھا، جس پہ اللہ ان کو ڈگریاں بلند کرتا تھا، وہ کیا تھا؟ ایثار اور قربانی. اور آج اس زمانے میں سب کچھ ہے، پورے ڈرامے سارے. جب قربانی کا موقع آتا ہے نا پیچھے کسر جاتے ہیں. نہیں جی زمانہ کیا کہے گا جی فلاں وہ چیز، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی چل سکتا ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی جائز ہے. ایسے کریں تب بھی ٹھیک ہے، ایسے کریں تب بھی ٹھیک ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نماز تو پڑھ رہے ہیں نا آپ، ٹھیک ہے الحمدللہ. فلاں تو کر رہے ہیں نا، وہ تو بالکل صحیح. اتنا سی بات ہے، اس میں کیا فرق؟ ادھر کیا تھا کہ اتنی بات نہیں تھی. حکم کی طرف سے آ رہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ یہ سب ڈرامے ہوں گے آخرت میں، بتا رہا ہوں آپ. بلند وہ شخص ہوگا جو قربانی دے کر، اثار دے کر مٹ جاؤ، مٹاؤ اور فنا ہو جاؤ. حضرت فرماتے تھے پھر اللہ کے دربار میں قبول و منظور ہو جاؤ گے. تو مٹنا پڑتا ہے آدمی کو، مٹانا پڑتا ہے اپنے آپ. کدھر گناہ لکھا یہ کیسے ہو گیا، رنگ بدلنے یہ ہو گیا، سب ہو گیا. اس زمانے کے رنگ جو ہیں تو بہت ہیں. ان رنگوں میں انسان تو گم ہو جاتا ہے. ایک ہی رنگ صحیح ہے، ایک رنگ. یہ رنگ زمانہ ہے، ہزاروں رنگ ہیں اس میں، بس ایک رنگ ہونا چاہیے. کون سا؟ صحابہ کرام کا جو رنگ ہے سب سے مضبوط رنگ تھا. وہ رنگ جو چڑھا تھا اس رنگ پہ قائم. تو میرے بھائیو الحمدللہ یہ ایک بڑا خوبصورت میسج تھا. لیکن کوئی مشکل نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ مشکل کیوں ہو؟ جب تو یہ قدم اٹھا کے توبہ کرے گا اسی وقت فلاں کہتا ہے ان اللہ مع المحسنین، میں تیرے ساتھ چلنا شروع ہو جاؤں گا. پھر کیا مشکل؟ اس وقت تک ڈرے گا جب تک تو توبہ نہیں کرے. ہو نہ کری ہو، نہ کری وہ یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، تو کیا کھائے گا کہاں سے، وہ فلاں ہو جائے گا. توبہ کر لی تیرا باپ گھر سے نکال دے گا، تیری ماں یہ کر دے گا، تیرا خامد یہ کر دے گا، فلاں. بس یہاں سے جمپ مار کے نا جو کر دے گا اللہ تو میرے ساتھ ہو جائے گا نا. پھر بس ایک لفظ سے دیکھی جائے گی جو کھوجے گا، مولا تو میرے ساتھ ہے نا. اور ان چاروں کاموں کو کرنا شروع کرتے ہیں اللہ کے فضل سے. سچی توبہ کریں، توبہ کے بعد گناہوں کو ختم کر دیں. جتنی بھی قربانی دینی پڑے حرام چھوڑنے کے لیے، یعنی جو بھی اللہ نے کھایا بس قصہ ختم. یہ گناہ ہے اس کو چھوڑ، کچھ بھی کرنا پڑے. اگر یہ نہیں کر رہے تو جو چاہے صاف آسمان تک لے جائیں، داڑھی زمین پہ لے جائیں، سفید چٹے کپڑے پہنے، جو رنگ بناتے پہنے، وہ جادوگروں کی طرح جو چاہے کریں، اللہ کے دربار میں کوئی چیز مقبول نہیں. یہ چار سسٹم اسی طرح چلیں گے جو قرآن نے بتایا. تب اندھارا پڑے گا اللہ کی طرف سے کہتے ہیں اولئک هم المؤمنون، یہ میرے بندے مومن. اللہ پاک مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ